Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. First of all, to our dear students, thank you very much for waiting 1 hour. It happens sometimes. تھوڑا سا اس طریقے سے ہو جاتا ہوتا ہے. ٹائٹ اسکیجول تھا ہمارے گیسٹ کا. Thank you very much for waiting, and I hope this is going to be worth it, inshallah. We have our honorable guest, and before starting the proceedings formally, I would like to call on stage Mr. Bilal for Tilawat-e-Quran Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں مسٹر افتخار کو. افتخار. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے جو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی. سبحان اللہ.
First of all, I would like to share with my respected guests that Institute of Southern Punjab is one of the pioneer institutes in South Punjab, not only in Multan. And we not only provide the state-of-the-art infrastructure that you're witnessing right now, but we have the world-class faculty. And on the top of that, we have a training and development center, which is SADC. And under that umbrella, we run an executive student forum. And with the help of executive student forum and the people from SADC and with the support of our faculty, we arrange such events. We arrange diverse sort of events. But one thing that is about ISP students, کہ ہم جہاں پہ باقی سرگرمیاں کرتے ہیں لیکن ہم جو دین کی بات ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہم تمام جتنے بھی دن ہیں ایسے جو اسلامی ایئر کے مطابق امپورٹنٹ ہیں ہم ان کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور گاہے بگاہے ایسے پلیٹ فارم جیسے کہ SADC ٹاکس ہمارا آج کا پلیٹ فارم ہے, ہم اس کے اوپر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین سے جڑے رہیں. اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ ٹاک ود دی کولیبریشن آف القرآن انسٹیٹیوٹ اینڈ آر ویری ریسپیکٹفل مس ماوش فرام القرآن انسٹیٹیوٹ, وہ شی ہیز بن سو گریشیس, وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں اور وی آر سو آنرڈ کہ انہوں نے ونڈز آف چینج ہم ISP میں بھی لے کے آ سکے. اور ہم کوئی موقع نہیں جانے دیتے ہم ISP والے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی پازیٹیو چیز ہو اور وہ ہمارے بچوں تک نہ پہنچے اور ساؤتھ پنجاب کے لوگوں تک نہ پہنچے. سو وی ہیو انوائٹیڈ 3 امیزنگ گیسٹ. ون آف دیم آر ویری فرسٹ اینڈ ریسپیکٹڈ گیسٹ. اگر میں ان کا انٹروڈکشن آپ کو کرانے لگوں تو میرے خیال میں تقریباً آدھا گھنٹہ ان کے انٹروڈکشن میں لگ جائے گا. میرے سامنے پیج رکھا ہوتا اور میں وہ پڑھتا جاتا. لیکن ان اے نٹ شیل اف یو آسک می دیٹ ہو از مسٹر محمد علی, ویل ہی از اے ٹیچر, ہی از اے ٹرینر, he is an activist, he is a religious scholar, and on the top of that, he is a good human being. وہ اسی لیے آج اتنا ٹریول کر کے آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایسے ویلکم کریں جیسے ویلکم کرنے کا حق ہوتا ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں مسٹر محمد علی آن اسٹیج. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹلی بہت بہت شکریہ اینڈ اٹس این آنر ریئلی. ماشاء اللہ اتنے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹس میں ہمیں بلایا جاتا ہے, موقع دیا گیا, اور بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ جس طرح آپ کی سرگرمیاں ہیں. ڈیفینیٹلی ہمیں کمپیٹنٹ مسلمان چاہیے, یہی اصل میں وے فارورڈ ہے. who are competent in their fields and who are practicing as well, so that they can become ambassadors. چلتے پھرتے جو ہے نا وہ ایمبیسڈرز ہوں اور دنیا کو وہ فلسفہ دیں اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے, اپنے کیریکٹر سے اینڈ ایوری تھنگ. وہ روشنی دیں اور وہ پازیٹیوٹی دیں جس سے دنیا بھی سیکھے. یہی ہے اصل میں علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. دس از واٹ از مینڈ بائی اٹ, کہ کمپیٹنٹ بھی ہے اپنی فیلڈ میں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دین کا بھی نالج رکھتا ہے, دین کو اون کرتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس پہ جتنی عمل کرنے کی کوشش کرے وہ اتنا ہی اچھا ہے. سو اٹس این آنر, تھینک یو ویری مچ. ٹاپک تھوڑا سا سیریس میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سب سے. ایز سر آلسو مینشن کہ ہم ایج آف انفارمیشن میں رہ رہے ہیں اور جہاں پہ کنٹینٹ اینڈ لیس ہے. وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج, گلوبلائزڈ ورلڈ ہے. اس کی وجہ سے مختلف فلسفے جو ہیں نا وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں. مختلف چینلز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایکس مسلمز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ یو کین سی اینی تھنگ, یو کین ہیئر اینی تھنگ. آپ کو اسلام پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا کہ جی اسلام میں یہ غلطیاں ہیں, قرآن میں یہ غلطیاں. ہر بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے نا, چینلز بنا لیے لوگوں نے. پھر دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ زندگی میں جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نا وہ سیدھی ڈائریکشن ہے, وہ ٹھیک ڈائریکشن ہے. اس حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ورلڈ وار 2 میں رشیا نے کیا کیا کہ میپ ہی غلط بنایا. امریکنز کے ہاتھ جب وہ میپ لگا, ظاہر ہے رشیا میں لڑنے گئے تو امریکن سولجر ہر بار غلط جگہ پہنچ جاتے تھے. یہ بڑی مشہور بات ہے. وہ حیران ہوتے تھے کہ ہر بار ہم غلط ڈائریکشن میں آ جاتے ہیں, ہر بار غلط جگہ پہنچ جاتے ہیں. پتہ لگا میپ ہی غلط تھا. یہ پاور پالیٹکس نا, اس کو سمجھیں. دیکھیں انفارچونیٹلی ورلڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا ہے. دا ورلڈ وی آر لیونگ ان انفارچونیٹلی اس کی پالیٹکس کچھ ایسی ہے کہ جو پاورفل نیشنز ہوتی ہیں نا وہ غلط میپ بنا کر دیتی ہیں. میپ سے مراد ہے ڈائریکشن دوسری نیشنز کو, سو دیٹ دے کین گیٹ ڈائیورٹیڈ اور ہمیشہ غلط جگہ پہنچے تاکہ وہ پاورفل ایک طبقہ جو ہے نا وہ پاورفل رہے.
اسی ایکسپلائٹیشن کو ہی تو ختم کرنے اسلام آیا تھا. یہی تو ہر نبی کی دعوت تھی کہ بھئی اللہ سے ڈرو, ایکسپلائٹیشن مت کرو, انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز مت کرو. اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے منرلز دیے ہمیں, اللہ نے سیز بنائے, اللہ تعالیٰ نے ریورز بنائے, اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. یہ تو ہم نے باؤنڈریز کریٹ کی نا, میرا اتنا تمہارا اتنا, اس کے ساتھ اور سلوک, فلانی قوم کے ساتھ اور سلوک, یہ تو ہماری ڈیفینیشنز ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم زندگی کس فلسفے کے مطابق گزاریں, اور کہیں ہم ڈائیورٹ تو نہیں ہو رہے, کہیں جو ہے وہ انکانشیسلی ہم انفلوئنس تو نہیں ہو گئے کسی اور چیز سے جس کی وجہ سے اب ہم سے پریکٹس نہیں کیا جا رہا ہے معاملہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ پہلی مثال. دوسری مثال میں آپ کے ساتھ دیکھیں ایک درخت کی رکھوں گا. ریممبر کہ اف اے ٹری از اسٹرانگ اٹس فروٹ از گڈ. اگر ایک درخت, پہلی تو بات اس کا بیج ہی اگر اچھا ہے تو درخت اچھا ہے, درخت اچھا ہے تو اس کا پھل اچھا ہے. جب بھی آپ نے کسی چیز کو فالو کرنا ہے اس کے فروٹس دیکھیں, اس کے دیکھیں وہ وٹ کائنڈ آف اے پیپل دیٹ آئیڈیالوجی از پروڈیوسنگ. ہاں انفارچونیٹلی مسلم معاشروں میں آپ کو شاید مسلمانوں کی مثال میں نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے ہاں جھوٹ بھی ہے, ہمارے ہاں 2 نمبری بھی ہے. تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام اگر اتنا اچھا ہے تو پھر مسلم ممالک اتنا کیوں پیچھے ہیں. تو اس کی وجہ تو پھر دیکھیں نا, علامہ اقبال نے بتا دی کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر. یہ ہے اصل میں بات کہ ہم پریکٹس کتنا کرتے ہیں, اصل بات تو یہ ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ایک چیز تگڑی ہے نا تو اس کا پروڈکٹ بھی تگڑا ہوگا اگر وہ اس کو فالو کرتا ہے. یہ بات میں نے کہاں پہ, ایک تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے. دیکھیں ایک جگہ میں بات کر رہا تھا, وہاں پہ میری بحث تھوڑی سی ہو گئی. آئی ریئلی انکریج, اگر کسی کو کچھ سوالات ہیں ضرور کرے. تو آڈینس میں ایک سسٹر تھی, انہوں نے کچھ باتیں کی فیمنسٹک آئیڈیاز کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اٹ از دا وے فارورڈ فیمنزم, اور اس میں یہ فائدہ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے ایک ہی سوال پوچھا کہ چلیں میں کاؤنٹر کرتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا, ایکیڈیمک ڈسکشن کرتے ہیں, لیٹ می کاؤنٹر یو. اف دس از سو گڈ تو وائی از اٹ ناٹ اسپریڈنگ ان دا ورلڈ, وائی از اٹ بینگ چیلنج. اگر آپ دیکھیں آج تو اتنی زیادہ نہیں پھیلی, ویسٹ میں بھی اب چیلنج ہو گئی, پاکستان میں بھی اتنا رسپانس زیادہ نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں پھیل رہی کیونکہ مولوی اور ملے اس کو نہیں پھیلنے دے رہے. میں نے کہا وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن یاد رکھیں اگر کوئی فلاسفی اسٹرانگ ہے, تگڑی ہے, سبسٹینس ہے اس میں, تو نو میٹر اس کی کتنی اپوزیشن آئے وہ پھیل جاتی ہے. سیرت پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اپوزیشن تھی, کہاں سے اپوزیشن نہیں آئی, لیکن اٹ اسپریڈ لائک فائر. کس طرح سے دین پھیلا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ اللہ نے کہا نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Batil will perish, truth has come and falsehood will perish. Verily falsehood is bound to perish. یہ ہے اصل میں کرکس, ٹھیک ہے. اینی تھنگ وچ از اے فالس تھنگ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسپریڈ. بہرحال یہ ماننے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کسی سسٹم آف لائف نے کچھ فائدے بھی دیے ہوں, کسی کو ہر چیز کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. جیسے ویسٹ میں اس وقت آپ کو پتہ ہے لبرلزم ایز اے پولیٹیکل اکنامک فلاسفی ہے, اس کے ہو سکتا ہے کچھ فائدے بھی ہوئے انہیں, اس کی بہت سی تھیوریز کے, اکنامک امپاورمنٹ ہوئی ہو, R&D ہوئی ہو, فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف ایکسپریشن کے کچھ فائدے بھی ہوئے. لیکن یاد رکھیں ہم نے جب دیکھنا ہے ایک چیز کو, ہم نے جب کسی سے کچھ لینا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اوور آل ہولسٹکلی اس کا کیا رزلٹ ہے. اوور آل ہولسٹک ہم نے پروگرس دیکھنی, ہم نے ون ایسپیکٹ آف پروگرس نہیں دیکھنا. تو میں تھوڑا چاہوں گا ہم اینالائز کریں ان 2 چیزوں کو, کیونکہ میرے نزدیک اس وقت یہ 2 چیزیں بمبارڈ کی جا رہی ہیں ہم پہ. وی شوڈ نو دی آنسر. کل کو آپ کے بچے آپ سے سوال کریں گے کہ وائی اسلام, کیا آر یو ریڈی ٹو آنسر دس؟ وائی ناٹ بدھزم, وائی ناٹ اینی ادر ریلیجن, وائی اسلام, کیوں آپ اسلام کی کیوں بات کرتے ہیں, وائی آر وی مسلمس. اس کا آنسر تگڑا ہونا چاہیے آپ کے بعد. اوکے, وائی شوڈ سچ اینڈ سچ تھنگ بھی حرام. آپ کا بچہ کل آپ سے پوچھ سکتا ہے واٹس رانگ if 2 men fall in love, what's wrong in that? If 2 females they get together, create a family and they آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس کی طرف ہے. So they can ask you these things. اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ ان سوالوں کے لیے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس موضوع پہ بات کی جائے اور انشاءاللہ آپ کو کچھ آنسرز بھی دیے جائیں, ایکیڈیمک کاؤنٹر دیا جائے کہ ہاؤ وی کین فائٹ اگینسٹ دس ٹائڈ ان این ایکیڈیمک وے. کیونکہ دس ٹائڈ از کمنگ ویدر یو ایکسیپٹ اور ناٹ,
it's coming. Media, advertisements, NGOs, from everywhere it's coming. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ نیٹفلکس اس میں 80% کنٹینٹ LGBTQ پرو ہے. پولیٹیکل پریشر ہے, اوپر سے پولیٹیکل پریشر ہے کہ تم نے ایک کریکٹر ڈالنا ہی ڈالنا ہے, گے یا لیسبین, LGBTQ کریکٹر ہونا چاہیے اس میں. آپ تو شاید نہ افیکٹ ہو, آپ کو تو سمجھ ہے. کل کو آپ کے بچے جب نیٹ فلکس دیکھیں گے انہیں سمجھ آئے گی. چھوٹا بچہ اس کے کارٹونز میں LGBTQ ڈالا جا رہا ہے, کیریکٹرز کو LGBTQ بنایا جا رہا ہے. سپر مین آپ کو پتہ ہے ڈکلیئر کر دیا ڈزنی نے گے ہے. ایسے کریکٹر جو بچپن میں میرے فیوریٹ تھے, ڈمبلڈور, ہیری پاٹر میں نے بہت پڑھی دیکھی بھی, ابھی پتہ لگا وہ جو ہے ڈمبلڈور بھی گے, بائی سیکشول. یعنی دے آر چینجنگ ایوری تھنگ. ہمارے آئیڈیلس کو وہ دیکھیں, ٹرانس جو ہیں اوبیسلی LGBTQ اس کے ساتھ منسلک کر رہے. اب عام بچہ سوال کر سکتا ہے, اٹس نیچرل, کہ دیکھیں اتنی چیز عام ہو گئی, اس میں برائی کیا ہے؟ تو یو شوڈ نو دی آنسر. آپ کو آنسرس پتہ ہونے چاہیے. جیسے ایک اور جگہ میں ٹاک دے رہا تھا, وہاں پہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ تھیں, او لیول کی تھیں شاید. شی سیڈ کہ سر مجھے ایک بات بتائیں. میں نے کہا جی. میں نے وہاں بھی یہ باتیں کی تھی نا, تو کاؤنٹر آ گیا. اچھی بات ہے, کاؤنٹر آنا چاہیے. شی سیڈ کہ امریکہ ویسٹ آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. میں نے کہا نہیں. روزہ رکھنے سے روکتا ہے؟ نہیں. پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وائی آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دیم کہ LGBTQ؟ میں نے کہا دیکھو حدیث ہے, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں برائی سے روکو, نیکی کا حکم دو, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ تم سب مارے جاؤ گے. ہم تو سنسیریٹی میں یہ بات کرتے ہیں نا. اس کی مثال ایسے بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا معاملہ ایسے ہے, یہ حدیث ہے. جیسے کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہیں, اس کا لوور ڈیک اور اپر ڈیک ہے. اپر ڈیک میں کچھ لوگ ہیں, لوور ڈیک میں کچھ لوگ ہیں. لوور ڈیک والے اپر ڈیک کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں وی نیڈ واٹر, ہمیں پانی کی ضرورت ہے, پانی ختم ہو گیا ہے, اب ہم کیا کرنے لگیں, کشتی میں شگاف ڈالنے لگیں اور پانی سمندر سے لینے لگیں. تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اوپر والے اگر کہہ دیں نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے, تو سارے ڈوبیں گے. سمجھ آ رہی بات کی؟ شگاف جب کشتی میں ڈل گیا ساری انسانیت گئی. اگر پروفیٹ نے کہا اگر وہ کہہ دیں گے نہیں, سٹینڈ لے لیں گے, سب بچیں گے, تم سب بچ جاؤ گے. اس لیے ہماری جنریشنز آن سٹیک آ جائیں گی اگر ہم نے اس چیز کو نہ روکا. لیکن روکنے کا ایک طریقہ, میں یہ نہیں کہہ رہا اٹھ کے ہم مارنا شروع کر دیں. آبویس سی بات ہے, ایکڈیمک ڈسکشنز ہوں گی, کاؤنٹر آئے گا, اس کو چیلنج کیا جائے گا, اس کو ریزسٹ کیا جائے گا. یہ ہیں طریقے اصل میں روکنے کے. اور دین کا فروغ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کانفیڈنٹ بنائیں لوگوں کو دین کے حوالے سے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں لائف از ٹو شارٹ ٹو ایکسپیریمنٹ. وی کین ناٹ ایکسپیریمنٹ. ہیومن بینگز آر ناٹ لیب ریٹس جن پہ ہم تجربے کریں, ایکسپیریمنٹ کریں. پہلے یہ ازم لائیں, پھر یہ اسکزم لائیں, پھر وہ کمیونزم لائیں, پھر کیپٹلزم لائیں, پھر کہیں او سوری ہم سے غلطی ہو گئی, اتنے لوگ تباہ ہو گئے, اب تو ہم اس میں کچھ ریفارمیشن لاتے ہیں, اب اس میں امپروومنٹ لاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کہ دیکھو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو کوئی بھی اعراض کرے گا میری انسٹرکشن سے, گائیڈنس میں نے دینی, لائف کا کریٹر میں ہوں. اگر تو تم بلیو کرتے ہو اللہ ہے ٹو بگن ود, تو پھر سب اس سے لینا ہے. تو جو نہیں کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, they will have a difficult life. یہ ہے اصل میں کرکس. اوکے, ڈیفیکلٹ لائف ہوگی. اور آج اسٹیٹسٹک میں آپ کو بتاؤں, پوری دنیا میں 322 ملین ڈپریسڈ لوگ ہیں. یہ تو وہ ہیں جو آن ریکارڈ ہیں. ابھی ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو آف دا ریکارڈ ہیں, who don't go to ڈاکٹر یا بتاتے نہیں ہیں. obvious سی بات ہے. فارماسیوٹیکل سوچیں اس وقت کتنا بزنس ہے. یہ جو سلیپنگ پلز ہیں اور انگزائٹی کی پلز ہیں, کتنا بڑا بزنس ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پرانے لوگوں کو دیکھ لیں, ابھی دیکھ لیں اپنے آباء و اجداد کو, کوئی اگر حیات ہیں تو ضرور دیکھیں. گاؤں کے لوگ صبح صبح اٹھتے تھے, نیچرل غذا, ان پڑھ لوگ تھے, کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے, وزڈم کی باتیں, کھلی ذہنیت, ذکر کرنا, اٹھنا, رات کو سو جانا, نیند بھی صحیح آ رہی, آج تک کوئی پل نہیں لی. تو ظاہر ہے کہ یہ سٹریسز اور یہ چیزیں, ان کا تعلق آج کے بہت سے جو چیزیں آ گئی ہیں, جس طرح کا ورلڈ ہم نے کریٹ کر دیا. وی ہیو ٹو تھنک, وی ہیو ٹو ری تھنک واٹ کائنڈ آف اے ورلڈ آر وی کریٹنگ فار آور چلڈرن. 13 سے 17 سال کے بچوں میں ڈپریشن بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اور ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا 13 سال کا بچہ ڈپریسڈ ہے. وہ تو کھیلنے کی عمر ہے اس کی بچے کی, وہ کہاں سے ڈپریس ہو گیا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟
وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا اس نے اسٹریس ایڈ کیا. ظاہر ہے گلوبلائز جب ورلڈ ہوا, کمپیریزن شروع ہوا, اور پھر ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے اس بچے کو, یہ تو کیا کیا دیکھ رہا ہے, تو ہاؤ ٹو کیپ اے چیک آن آر چائلڈ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے میں ایک تو آپ کو لبرلزم ان شارٹ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. ونس اگین اس میں کوئی مجھے وہ نہیں ہے حرج ماننے میں کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے ہوں گے, رائٹ. ویسٹ نے پروگرس تو کیا ہے, اس کا تو انکار نہیں ہے. آج بہت سی چیزیں ہم ان سے لے رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے پیسے دے کے لے رہے ہیں, فری میں تو نہیں لے رہے ہیں, کسٹمر ہیں ہم ان کے. لیکن یہ کہ ریسرچ ہوئی وہاں پہ, ان کے معاشرے میں کچھ اچھی ویلیوز بھی ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ٹروتھ, آنیسٹی, پنکچوالٹی, اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. کوالٹی سروس کا بڑا خیال ہے, کسٹمر سروس کا بڑا خیال ہے. یہ اچھی چیزیں, اوکے, وی شوڈ ایکنالج دیٹ. ہاؤ ایور ہم نے دیکھنا ہے دوسری آنکھ سے, روحانی آنکھ سے. ہم نے دیکھنا ہے کہ انسانیت جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے چیزیں تو اچھی ہیں, انفراسٹرکچر اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, لیکن وی ہیو ٹو سی کہ انسان جو ہے وہ گرو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے ان دیٹ سوسائٹی. تو میں آپ کے سامنے دو ان کی فلاسفیز رکھتا ہوں. لبرلزم ان شارٹ ایک پولیٹیکل اور اکنامک فلاسفی ہے, اور اس میں فری تھنکنگ, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف ایکسپریشن, ڈیموکریسی آبویسلی, اور یہ اس کے کچھ پلرز ہیں, انڈیویجولزم اور سیکولرزم, یہ اس کے پلرز ہیں. اور ان پلرز پہ ایک لبرل سوسائٹی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. میں آپ سے دو ہی چیزیں ڈسکس کروں گا, انڈیویجولزم اور دوسری جو ہے مورل ریلیٹیوزم, جو لبرلزم کے ہی آپ کہہ لیں دو پلرز ہیں. جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی پہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں انڈیویجولزم کیا ہے, انفرادیت. دو طرح کے کلچرز ہوتے ہیں, انڈیویجولسٹک اور کولیکٹیوسٹ. کولیکٹیوسٹ کلچر وہ ہیں کہ جن کے لیے افراد کی اہمیت فرد سے پہلے ہے, یعنی سوسائٹی اور پبلک ویلفیئر پہلے, انڈیویجول ویلفیئر بعد میں. کمیونزم یو کین کال کہ وہ کولیکٹیوسٹ کلچر. ہاؤیور انڈیویجولسٹک کلچر کیپٹلزم ہے کہ فرد پہلے میٹر کرتا ہے اور معاشرہ پہلے میٹر نہیں کرتا. اور یہ کہ فرد جو ہے اس کو جس بھی طرح سے پلیجر ملتا ہے, مزہ آتا ہے, وہ کر سکتا ہے. یو ہیو نو رائٹ ٹو اسٹاپ ہم اور ہر. جس طرح وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو اس کا حق ہونا چاہیے, اس کو اس کا رائٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب سننے میں بہت اچھی بات ہے, بڑی امپاورنگ بات ہے, اس کا ہو سکتا ہے فائدہ بھی ہوا, جو کہ میں بتا دیتا ہوں کیا ہوا. اکنامک ترقی بہت ہوئی انڈیویجولزم کی وجہ سے. بل گیٹس جیسے لوگ پیدا ہوئے, انہیں اپرچونیٹیز ملی, انہوں نے پیسہ بنایا, ٹکا کے پروفٹ کمایا, اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ جیف بیزوس اور ایلون مسک اپرچونیٹیز ملی انہیں انڈیویجولسٹک کلچر کی وجہ سے. ہاؤیور اس کی دوسری سائڈ ہم نہیں دیکھ رہے. انڈیویجولزم کی وجہ سے انسان خود غرضی کی طرف چلا جاتا ہے, خود غرض بنتا جاتا ہے آہستہ آہستہ. اسلام از ان دی مڈل. اسلام انڈیویجول ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مار دو یا جو ہے وہ بس عبادت ہی کرتے رہو اور کچھ نہ کرو, اور پبلک ویلفیئر کی بھی بات کرتا ہے, دونوں کی بات کرتا ہے. یو ہیو ٹو سی کہ میرے ایکشنز پبلک پہ کیا افیکٹ کرتے ہیں. انڈیویجولسٹک کلچر کی سب سے بڑی مثال پورن انڈسٹری ہے. کسی کی جرت نہیں ہے پورن انڈسٹری کو ہاتھ لگا دے, حالانکہ لائیوز تباہ ہو رہی ہیں, زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, یوتھ کی ساری انرجی یہ چیز جو ہے وہ نکال رہی ہے, لیکن کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ بس رچ ہیں, پیسے ہیں, پروفٹ آ رہا ہے, انویسٹرز انوالوڈ ہیں, پارلیمنٹیرینز انوالوڈ ہیں, ایوری ون از انوالوڈ. جرت نہیں کسی کی ہاتھ لگا دے. اور مزہ, جب انڈیویجولزم کی بات کرنی پھر مزہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ہر بندہ کہتا ہے کہ جی آپ کو کیا ہے, میرا نقصان ہو رہا ہے نا, بس ٹھیک ہے میں جو آپ خود دے دوں گا. تو یہ وہ رویہ ہے انڈیویجولزم سے جو آیا. اور میں آپ کو ایک آرٹیکل کی طرف اشارہ دلاؤں گا, سائیکالوجی ٹوڈے کا آرٹیکل ہے. اس کا رائٹر مائیکل میسکلو, یہ پی ایچ ڈی ہے, اور یہ لکھتے ہیں از ریڈیکل انڈیویجولزم ڈسٹرائنگ آور مورل کمپس. بڑا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, یہ وہی کرٹیک کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں ہر چیز کی کرٹیک بھی موجود ہوتی ہے. وہ ایک جملہ کہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کسی دور میں ہم جو بھی کام کرتے تھے وہ کچھ چیزیں سامنے رکھ کے ہم کرتے تھے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ پبلک ورچو, نمبر 1 پبلک ورچو, نمبر 2 کیریکٹر, نمبر 3 ڈیوٹی, نمبر 4 سینس آف رسپانسبلٹی, نمبر 5 کمیونٹی اینڈ کیئر. کہتا ہے جو کنٹمپرری مورلز ہیں وہ ان کسی چیز کو نہیں دیکھتے سوائے انڈیویجول رائٹس کے, انڈیویجول پلیجر کے. دیٹس اٹ. میں بچ جاؤں, مجھے فائدہ ہو جائے, بس میں آگے نکل جاؤں, کٹ تھروٹ.
Okay, I have to literally cut the throats of others in order to excel. I have to eat my competitors in breakfast. یہ اس طرح کے جملے اور اس طرح کی باتیں, اس کے کیا اثرات اس سوسائٹی پہ آئے ہیں؟ شادیاں نہیں کر رہی عورتیں, رائٹس کی جنگ ہو گئی نا, لڑوا دیا, دونوں جینڈرز کو لڑوا دیا. ہر بندہ جب انچی ٹیپ نکال کے اپنے فیتا نکال کے رائٹس میجر کرنے لگ جائے, جی مجھے اتنا نہیں ملا, مجھے اتنا نہیں ملا, اپنی ہی بات کرنے لگ جائے, تو آپ سوچیں کہ وہ کس طرح کی سوسائٹی ہوگی. اور یہی وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے. کبھی کوئی طبقہ نکل آتا ہے جی میرے رائٹس مجھے دو, کبھی کوئی طبقہ نکل آتا ہے میرے رائٹس مجھے نہیں مل رہے, مجھے ملنے چاہیے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسانیت تو لڑ رہی ہے, انسانیت تو سٹریس میں ہے. اس کا مطلب وہ سسٹم تو سسٹین کر ہی نہیں رہا ہیومن سیلف فلفلمنٹ اور ہیپینس کو وغیرہ وغیرہ. اور میں آپ کو بتاؤں اتنی اسکیری بات, ویسٹ آپ کو پتہ ہے ریپلیسمنٹ ریشو کیا ہوتا ہے؟ ریپلیسمنٹ ریشو پاپولیشن لکھیں گوگل پہ جا کے. ریپلیسمنٹ ریشو کا مطلب ہے کہ جب آپ کی پچھلی جنریشن مرتی ہے تو انہیں ریپلیس کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک نمبر آف پیپل چاہیے. منیمم ریپلیسمنٹ ریشو جس سے آپ کی پاپولیشن سسٹین ہوگی وہ 2.1 ہے, یعنی ایک عورت 2 بچے پیدا کرے, یہ ہے ریپلیسمنٹ ریشو. ویسٹ کی کوئی بھی کنٹری 1.8 سے اوپر نہیں ہے. سرچ کر کے دیکھ لیں کتنا بڑا کرائسس چل رہا ہے وہاں پہ, پاپولیشن کرائسس. کہ رشیا نے ایک ایوارڈ رکھا ہے اپنی عورتوں کے لیے, گورنمنٹ نے. وہ ایوارڈ کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا, بڑا کمپلیکس سا نام ہے. دے سیڈ کہ جو عورت 10 بچے پیدا کرے گی ہم اس کو میڈل دیں گے, میڈل آف آنر, اور اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے اور اسٹائپنڈ لگائیں گے. کینیڈا انسینٹیوز رکھ رہا ہے بچے پیدا کرو. چائنیز ان کو لالے پڑے ہوئے, ہم ان کی بہت مثال دیتے ہیں, اچھی بات ہے, محنت کی ہوگی. چائنا میں 50% آف اربن پاپولیشن وومن وہ میرج کی قائل ہی نہیں ہے. میرج کیوں کریں؟ اٹس اے بیڈ انویسٹمنٹ. وہ الگ بات ہے, کچھ لوگ نیگیٹو ایکسپیرینس کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے ڈیلے کرتے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہاں پر ریزن کوئی نہیں ہے. ریزن صرف یہ کہ وائی, میں کیوں اپنا کمفرٹ زون ڈسٹرب کروں, میں کیوں رسپانسبلٹی لوں, میں کیوں بچے پیدا کروں, میں کیوں فیملی بناؤں, جب کہ میں کیریئر اسٹیبلش کیا. اب دیکھیں نا, کیریئر کے چکر میں یہ سوچ تو وہاں سے ہی آئی ہے نا. آلدو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں, بہت اچھی بات ہے. این ایجوکیٹڈ مدر, دا وے شی کین گروم ہر چلڈرن, نو ون ایلس کین, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اس میں اتنی عمر لگا دینا کیریئر میں, تو پھر ظاہر ہے کہ یہی ویسٹ میں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو اس کے اثرات آ رہے ہیں, ان کی پاپولیشن کم ہوتی جا رہی, یعنی اے سسٹم وچ از ایکچولی ایلیمینیٹنگ ہیومن بینگس. تو کیا خیال ہے, وہ سسٹم کیا سسٹینیبل ہے؟ کیا اس سسٹم کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اسی لیے یاد رکھیں ویسٹ میں اس وقت بہت بڑی بڑی موومنٹس چل رہی ہیں اگینسٹ لبرلزم. تھوڑی سی ریسرچ کر لیں. یو کے میں فار رائٹ پارٹیز پاور میں اس وقت آ رہی ہیں. اٹلی میں ابھی ریسنٹلی فار رائٹ پارٹی آئی ہے. ہنگری میں فار رائٹ پارٹی جو الیکشن جیتی ہے. رشیا میں آپ دیکھ لیں, ان کے ہاں فار رائٹ سے مراد ہے کنزرویٹو. وائی؟ بیکاز انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے تو تباہی مچا دی ہے, مطلب ہماری جنریشن ہی ختم ہو رہی ہے. ابھی انڈیویجولزم کی ہی بات کریں تو یہ جو موومنٹ ہے مائی باڈی مائی رائٹ, اب یہ ایک انڈیویجولسٹک موومنٹ ہے نا. اس کا کیا ہے فلسفہ؟ اس کا فلسفہ یہ کہ آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ, ہو آر یو ٹو آسک می, یو آر نو ون ٹو کویسچن می, یو آر نو ون ٹو آسک می. ایکچولی یہ ابارشن رائٹس کی موومنٹ تھی. اب آپ کو پتہ ہے کہ ابارشن از اے سن, اسلام نے حرام قرار دیا. ان اسپیشل کیسز, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ بہت اسپیشل کیس ہے, ریپ خدا نخواستہ کسی کا ہو گیا تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بٹ ادروائز ابارشن از کلنگ دا چلڈرن سیریسلی. لیکن وہاں پہ موومنٹ چلی اور اس موومنٹ کا نام تھا مائی باڈی مائی چوائس. وہ تو ہم ہر چیز کاپی کرتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک موومنٹ چلی کیوں ویسٹ میں, ہم نے بس وہ سلوگن لے لیا. تو یہ سلوگن بھی انڈیویجولسٹک ہے جس کے بہت نیگیٹو اثرات آئے. یعنی آپ روک ہی نہیں سکتے کسی کو, آپ پوچھ ہی نہیں سکتے, کسی سے کچھ نہیں پوچھ سکتے. ہم بہت مثالیں دیتے ہیں ان کی سوسائٹی کی. ونس اگین آئی کین ایزیلی سے کہ یس آئی کین اکنالج کہ فائدہ بھی ہوا. لیکن دیکھیں اب اسکینڈینیوین کنٹریز کی ہم مثال دیتے ہیں کہ دیکھو کتنی ویلفیئر کانسیپٹ ہے وہاں پہ, ویلفیئر اسٹیٹ ہے کہ 18 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اسے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, اسٹائپنڈ گورنمنٹ دیتی ہے منتھلی. اب بہت اچھی چیز ہے, سننے میں بہت اچھی چیز ہے,
لیکن اگر آپ کی مورل ویلیوز نہیں ہیں, اگر آپ مذہب سے دور ہو, تو یہ اسٹائپنڈ کہاں استعمال ہوگا؟ 18 سال کے بعد سویڈن میں, ڈنمارک میں بچہ اپنے ماں باپ کو کک مارتا ہے, کہتا ہے بھاڑ میں جاؤ, میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, پبنگ کرتا ہے, کلبنگ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, ڈرگز لیتا ہے اس اسٹائپنڈ سے, اینڈ ہو نوز پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے, اور اگر ماں باپ روکیں تو کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر, میں تو تم پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہوں. تو یہ چیزیں بھی تو ہم نے دیکھنی نا, کہ جو سوشل ایشوز وہاں پیدا ہو گئیں. کیوں؟ آدھا سسٹم ہے نا, ویلفیئر تو بہت اچھا ہے, کام ہے کہ اسٹائپنڈ دو اپنے بچوں کو, لیکن اگر مورل ویلیوز نہیں ہیں, مورل ویلیوز ہی نہیں ہے ایک سوسائٹی میں, تو وہ کہاں اسٹائپنڈ استعمال ہوگا, اور کس طرح کی جنریشن جو ہے وہ جنم لے گی اگر آپ نے اسے ان لمیٹیڈ فریڈم دے دیا اس جنریشن کو کہ جو چاہے کرو. تو یہ اصل میں انڈیویجولزم کے اثرات. پھر دیکھیں مورل ریلیٹیوزم, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کوئکلی. مورل ریلیٹیوزم ان شارٹ یہ ہے کہ morality is relative. There are no universal truths or values. Every culture has their own values. ایک حد تک بات یہ سمجھ آتی ہے, لیکن یہ کہ جس سینس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اخلاقیات کی ڈیفینیشن ہر کلچر خود ڈیفائن کرے گا, حیا کی ڈیفینیشن ہر کلچر خود ڈیفائن کرے گا. اب یہ بھی سننے میں بہت اچھی چیز لگتی ہے, لیکن اس کا کیا نقصان ہوا؟ مورل ریلیٹیوزم کا وحدت ادیان نے جنم لیا. یہ جو ہے نا یونٹی آف آل فیتھس, وچ از ونس اگین وی آر آل اپ فار یونٹی. سب سے ٹالرنٹ سویلائزیشنز پوری ہسٹری میں آپ پڑھ لیں, مسلم سویلائزیشنز رہی ہیں, ہم نے باقاعدہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ دی ہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو, وی آر آل اپ فار اٹ. لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ سب ٹھیک ہے, پلورلزم, ایوری ون از رائٹ, جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. دنیاوی معاملات میں تو ہم یہ نہیں کہتے. ٹیچر ہمیں پڑھا دے 2+2=5, تو ہم تو فوراً کویسچن کر دیں گے یہ کیا, 2+2 تو 4 ہوتا ہے. تو ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے کہ اللہ بھی گاڈ ہے, جیزس بھی گاڈ ہے, رام بھی گاڈ ہے, کرشنا بھی گاڈ ہے, سارے گاڈ ہیں, جو جیسے مانگتا ہے بس ٹھیک ہے, کسی کو نہ روکو. یہ اصل میں ہماری جو تھنکنگ بنائی جا رہی نا, ہماری میجورٹی یوتھ, چونکہ میں لاہور جاتا رہتا ہوں انسٹیٹیوٹس میں, میجورٹی یوتھ جو ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ سارے ٹھیک ہیں. اس کا نقصان کیا ہوا کہ دعوت دینا چھوڑ دی, نقصان کیا ہوا نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا, برائی سے روکنا چھوڑ دیا, چیک اینڈ بیلنس چھوڑ دیا. سوسائٹی جو ہے اس میں برائیاں پھیلی جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انڈیویجولزم ہے, مورل ریلیٹیوزم ہے. مورل ریلیٹیوزم کہتی ہے جی کہ تم نہیں ڈیفائن کر سکتے موریلٹی کیا ہے, وہ میں خود کروں گا. اور یہ تو حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے قلوب, لوگوں کے دلوں پہ فتنے نمودار ہوں گے, پریزنٹ کیے جائیں گے, اور جو بھی ان فتنوں سے انفلوئنس ہو جائے گا تو وہ دل بلیک ہو جائے گا, اور وہ دل کا حال یہ ہوگا کہ نہ وہ نیکی کو نیکی سمجھے گا, نہ برائی کو برائی سمجھے گا, الا ما اشربا من ہوا, سوائے جو اس کا نفس کہتا ہے. دس از مورل ریلیٹیوزم, کہ میرا نفس یہ کہتا ہے, اوکے, اور میری خواہش یہ کہتی ہے. تو وہ بھی اس وقت ہمارا مائنڈ سیٹ دیکھیں انکانشیسلی بنایا جا رہا ہے. موویز, ٹی وی سیریز, ایوری تھنگ از ٹیچنگ دیٹ مورل ریلیٹیوزم اینڈ انڈیویجولزم. ظاہر ہے کہ وہ پاور میں ہے تو وہ پھر اپنی چیز بتائیں گے نا, جب ہم پاور میں آئیں گے ہم اپنی چیز بتائیں گے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. سو لاسٹلی تھوڑا سا میں فیمنزم کو ڈسکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ بھی کافی موومنٹ چل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے, اور اس کا کچھ کرٹیکل انالیسز آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے فیمنزم نے کچھ اچھی چیزیں کی ہوں اور کچھ فائدہ دیا ہو, جیسے کہ عورتوں کو دا رائٹ ٹو گیو ووٹ اینڈ دا رائٹ ٹو گیو ڈیورس. یہ فیمنسٹک موومنٹس چلی تھی ویسٹ میں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ویسٹ نے عورت کو رائٹ ٹو ڈیورس کب دیا؟ 19ویں صدی میں. اسلام نے کب دیا خلا؟ 15 صدی پہلے. دا رائٹ ٹو ووٹ, عورت ووٹ کر سکتی ہے, ویسٹ نے کب ایکنالج کیا؟ 19ویں صدی میں. فرینچ وومن, دے سیٹ ٹوگیدر بنچ آف فرینچ وومن, فیمنسٹک موومنٹ چلائی اور کہا جی کہ ہمیں یہ رائٹس چاہیے. رائٹ ٹو میک پراپرٹی, 19ویں صدی میں عورت کو یہ رائٹ ملا کہ اپنی پراپرٹی بنا سکتی ہیں. اسلام نے کب کا دیا ہوا؟ تو خیر جب ہم مثال کسی کی دیں نا, ہمیں ان کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ وہ ہسٹری کیا ہے ایکچولی ان کی. تو یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے, یہ فرسٹ ویو فیمنزم ہے لیٹ 19th سینچری میں. یہ فرسٹ ویو ایک ایسی ویو تھی کہ بس ہمیں پولیٹیکل رائٹس چاہیے, اکنامک رائٹس چاہیے, ہمیں ایکول سیلری چاہیے وغیرہ وغیرہ, ایکول نمبر آف آورس چاہیے. یہاں تک تو چلو بات سمجھ آ رہی ہے. سیکنڈ ویو فیمنزم 1960 اور 1970 کی دہائی میں
ایک اور ویو چلی. انہوں نے نیکسٹ اسٹیپ لیا, انہوں نے کہا کہ جو جینڈر رول آپ نے ڈیفائن کیا عورت کا یہی غلط ہے, یہ سرے سے ہی غلط ہے, یہ رول ہی ریوائز ہونا چاہیے. کون سا رول؟ ہوم میکر کا. 1970 تک ویسٹ میں بریڈ ونر اور ہوم میکر کا کانسیپٹ تھا, پڑھ لیں جا کے, ٹھیک ہے. بریڈ ونر کون ہے؟ مرد, باہر جائے گا کمائے گا. ہوم میکر کون ہے؟ عورت, گھر رہے گی, بچوں کا دیکھ بھال کرے گی اور گھر کے دیگر جو معاملات ہیں انہیں بہت اچھا مینیج کر کے چلائیں گی. بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑا رول ہے. لیکن سیکنڈ ویو فیمنزم نے اس رول کو گالی بنایا, ہوم میکر کو گالی بنایا. گانے ایسے آئے, لیرکس ایسے آئے جس میں اس چیز کو ڈیگریڈ کیا گیا. ایڈورٹیزمنٹس آئیں, عورت نے بریف کیس پکڑا ہوا ہے, ٹائی لگا کے جا رہی ہے. یہاں میں کلیریفائی کر دوں کہ ایز لانگ ایز دیکھیں شریعت کی گائیڈ لائنز آپ فالو کر رہے ہیں اور اپنے رولز نبھا رہے ہیں تو اسلام عورت کو نہ پڑھائی سے منع کرتا ہے, نہ ہی کوئی اچھی جاب کرنے سے منع کرتا ہے, لیکن رسپیکٹیبل جاب ہو, یہ سارے اس چیز کا خیال رکھنا. لیکن وہاں پہ جو موومنٹ چلی جی کہ ہر چیز اب ریورس ہم نے کرنی ہے, یہ تو جینڈر رول ہی غلط ڈیفائن ہے, کیوں ایسا ہے, اور اس کے نقصانات کیا ہوئے. سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو اس سے نیکسٹ لیول تھا 1990s. تھرڈ ویو جو ہے اس نے ایک اور ہی سوچا چھوڑا, اس نے کہا کہ پیٹریارکی غلط ہے, جو سٹرکچر ہے آپ کی سوسائٹی کا وہی سرے سے غلط ہے. وائی از مین دا لیڈر آف دا ہاؤس؟ امریکن سوسائٹی تب تک اسی پہ تھی کہ مین از دا لیڈر آف دا ہاؤس. ذمہ داری ہے یہ کوئی وہ فخر والی بات نہیں, ذمہ داری ہے بھائی, جواب دینا آپ نے. اللہ نے قوام کا مطلب ہے پلر, قائم کرنے والا, جواب دو اپنی رعایا کا, یہ ذمہ داری تھی. خیر انہوں نے کہا کہ یہ سرے سے غلط ہے اسٹرکچر, اور ایک نیکسٹ لیول پہ لے جا کے بات کی کہ وومین آر ناٹ ایکول ٹو مین, وومین آر سپیریئر ٹو مین. یہ نیکسٹ لیول ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کہتے ہیں نا ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا اور تم میں محبت قائم کی. اللہ تو آپس میں جینڈرز کی کیا دوستی کرا رہے ہیں, آپس میں جینڈرز کو حکم دے رہے ہیں کہ مل جل کے رہو, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, کمپرومائز کرو وغیرہ وغیرہ. دونوں کو حکم ہے, مردوں کو عورتوں کو دونوں کو حکم ہے, ایک دوسرے کو سمجھو. وہ نیکسٹ لیول ہے کہ نہیں مرد گندے ہیں, ہر مرد گندا ہے, ہر مرد جو ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے, ہر مرد جو ہے وہ وومنائزر ہوتا ہے, ہر مرد مس یوز کرتا ہے. اس سے اس لیول کی نیگیٹیوٹی پھیلی. میں آپ کو ریگریٹس دکھا سکتا ہوں یہ تھرڈ ویو اور فورتھ ویو کے. فورتھ ویو اس سے, یہ کرنٹ ویو جو ہے یہ فورتھ ویو ہے, وہ تو مین کلنگ ویو ہے. مطلب میں بہت کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں, سارے یہاں میچور لوگ بیٹھے ہیں. اس کے اثرات یہ ہیں کہ یو کے میں 30% ٹیسٹوسٹیرون لیول مردوں کا گر گیا. کیوں؟ دبایا گیا ہے. دیکھیں مردانگی سے اگر تو میری آپ کی یہ مراد ہے نا کہ اگریسو ہونا چاہیے, شاؤٹ کرنا چاہیے, نہیں, میری مردانگی سے, مردانگی فیمنن نیچر عورت کا حصہ ہے, مردانگی مرد کا حصہ ہے. اب آپ اسی کو دبا دیں گے. آپ وہ کتاب پڑھ لیں, مین آر فرام مارس وومین آر فرام وینس, اس میں بڑا کلیئرلی اس نے بتایا مین کو کیا نیچر ہے, عورت کی کیا نیچر ہے, مین کو کس طرح کا لو پتہ ہے, مین لائک ٹو بی رسپیکٹڈ, یہ نیچر ہے, عورت کی بھی نیچر ہے, مرد کی بھی ہے, لیکن کچھ خصلتیں یہ کہ اللہ نے مردانگی کے ساتھ ایسوسیٹڈ. جب آپ اسی کو کل کر رہے ہیں, مسکولینٹی جو ہے یہ ٹرم ہی غلط ہے, ٹاکسک مسکولینٹی. مسکولینٹی نیچر ہے, نیچرل ہے, فیمینٹی نیچرل نہیں ہے. اب میں کہنے لگ جاؤں ٹاکسک فیمینٹی, یہ ٹرم ہی غلط ہے. فیمینٹی ہے, مسکولینٹی ہے. ہاں ایگریسو پن اور یہ کہ ڈومیسٹک وائلنس کرنا وہ تو پھر کتنا زیادہ اس کی تنبیہ ہے ہمارے دین میں بھی, اور غلط ہے, بہت غلط ہے زیادتی کرنا کسی کے ساتھ. لیکن اس لیول کی وجہ سے میں آپ کو ریگریٹ بتاؤں, ایک تو یہ دیکھیں ٹیسٹوسٹیرون لیول گرنے سے فرٹیلیٹی ریٹ گرا. 35 سال بعد جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ مرد بیکار ہو جاتا ہے. مطلب کھل کے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے. یہ ہے ویسٹ میں اس وقت چیلنجز. اوکے, پھر پلز آتی ہیں, پھر بہت کچھ آتا ہے, ڈاکٹرز آتے ہیں, پھر ان کا رول آتا ہے. یہ چل رہا ہے اس وقت دنیا میں, نیچر سے جب ہم ہٹ گئے. تو ریگریٹس آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ریڈیکل فیمنزم ہے اس کے جو بانی ہیں یا جو اکابرین ہیں ان کے کبھی ریگریٹس پڑھیں جا کے. ایک ریگریٹ آپ کو بتاتا ہوں, یہ آرٹیکل ہے وائی فیمنزم روئنڈ مائی لائف. اس میں وہ اکنالج کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ فیمنزم نے میری ذہنیت ہی نیگیٹو بنا دی, یہ سب سے بڑا نقصان ہوا. کیسے؟ شی سیڈ کہ آئی کین ناٹ واچ اے مووی
unless I find a toxic man in that. I cannot watch a TV series unless I find some gender debate in that. यानी जेन्युइन इश्यूज़ अपनी तरफ बिल्कुल ठीक है, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, मैन बहुत ज़्यादती करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ में मैन कसूरवार है, हर चीज़ में जो है वो मैन ही विलन है, हर चीज़ में जो है वो मैन को ही ब्लेम करना और नेगेटिविटी तलाश करना, दीन को भी इस नज़र से देखना. नेगेटिविटी की तो फिर देखें ना, कोई हद नहीं है. नेगेटिविटी पे मैं आऊँ तो मैं तो इस्लाम को ही चैलेंज कर दूँ, सारे के सारे दीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को चैलेंज कर दूँ. मैं कहूँ ये क्यों कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत हुक्मरान नहीं बन सकती, अगर नेगेटिव सोचने पे आऊँ तो मैं तो फिर उसको भी चैलेंज कर दूँगा. तो यही हुआ. ये हैं असल में नुकसानात इसके कि इंसान नेचर से दूर जाता है और फिर रिग्रेट्स हैं कि आई एम अलोन. यहाँ दादियाँ नानियाँ कुंबा है पूरा, बच्चे हैं, पोते हैं, नवासे हैं, वो आ रहे हैं, वो खेल रही हैं उनके साथ, वो खुश हो रही हैं, उनकी ज़िंदगी बढ़ रही है. वहाँ पे रेडिकल फेमिनिस्ट कह रही हैं कि वी आर अलोन, हमने शादी नहीं की और हमें मिला क्या एट द एंड ऑफ द डे, ज़ाहिर है फड्डा किया तो शादी नहीं की. तो ये नुकसानात हैं. व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? ये दो चीज़ें हम पे जो मुसल्लत की जा रही ना, इनको क्रिटिकल नज़र से देखना है आपने. इंडिविजुअलिज़म, मॉरल रिलेटिविज़म और ये फेमिनिज़म. व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? क्विकली आपको बताता हूँ. सबसे पहले हदीस याद रखें, बहुत ज़बरदस्त सलूशन है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक शैतान जो है वो भेड़िए की तरह है. भेड़िया जब एक रेवड़ पे हमला करता है तो पूरे रेवड़ पे हमला नहीं करता है, वो क्या करता है, एक बकरी को अकेला करता है. जब वो देख ले बकरी अकेली हो गई तो वो उस पर हमला करता है. अब ये इंडिविजुअलिज़म की तरफ देखें, उस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट रखोगे, रेवड़ से अलग होगे, कम्युनिटी से अलग होगे, जमात से अलग होगे, तो पकड़े जाओगे, शैतान के हाथ लग जाओगे. इसलिए द फर्स्ट सोल्यूशन इज़ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जमात के साथ जुड़ जाओ. जमात है कम्युनिटी, द राइटली गाइडेड पीपल, द गुड पीपल, द थिंकर्स. अपना थिंक टैंक बनाएं, केव्स बनाएं अपने. असहाबे काफ वर 7, दे सैट टुगेदर, दे यूज्ड टू टॉक विद ईच अदर. ठीक है, तो वो बच गए. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन दी ना, कीप योर सेल्फ विद गुड पीपल. ये है सोल्यूशन. कम्युनिटी के साथ जुड़ें, अकेले ना रहें. अकेला इंसान जो है वो शैतान के हत्थे चढ़ जाता है. ठीक है, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये अकेलेपन की चीज़ें. जितना कम्युनिटी के साथ आप रहेंगे और इनकरेज करेंगे, वतवा सौबिल हक़ी वतवा सौबिल सब्र, ये है कम्युनिटी बिल्डिंग. एक दूसरे को हक और सब्र की तलकीन करो. ये है सोल्यूशन, वे फॉरवर्ड. इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट के ना हो जो कि मेरा क्या जाता है, मेरा तो बच्चा नहीं है ना, ये मैं इसे क्यों करेक्ट करूं. ये माइंडसेट इंसान की तबाही है. ओके. दूसरा सोल्यूशन, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें मिडल नेशन बनाया. इस ज़िम्मेदारी को समझें. अल्लाह हमें कह रहा है कि मैंने तुम्हें, ना तुम लेफ़्ट विंग हो ना तुम राइट विंग हो, तुम कौन हो, मिडल वाले. मिडल पाथ पर आएँ. एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ मुसलमान नहीं जाता है. हम इंडिविजुअल वेलफेयर की भी बात करेंगे, पब्लिक वेलफेयर की भी, और अपने अमल से शो करेंगे कि इस्लाम वाकई ही मिडल पाथ है. इट इज़ द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये ज़िम्मेदारी को रियलाइज़ करें और दीन को पढ़ें, समझें. फितने के दौर में नॉलेज हासिल करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको समझ आएगी दीन कितनी बड़ी नेमत है और इस नेमत की वजह से हमारी सोसाइटी कितना ज़्यादा खराफात से बची हुई है. ये आपको समझना है. और लास्ट, एन्जॉय गुड एंड फॉरबिड रॉन्ग. नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, अदरवाइज़ तुम अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा. हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती. ऐसा ना हो अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया हो, क्योंकि नेकी का हुक्म देने से और बुराई से रोकने से क्या होगा कि आपकी जनरेशन बेहतर होगी और माशरे में बहुत चेंज आएगी. लेकिन ज़ाहिर है कि वो हिकमत से और अच्छे अंदाज से, ब्यूटीफुल प्रीचिंग से, विजडम से, वो एक अलग बहस है. बट ये करना है. ओके. और सपोर्ट करना है एक दूसरे को. आज के फितने के दौर में कोई डाइवर्ट हो रहा है तो उसको वापस लाना है, प्यार से, मोहब्बत से उसको समझाना है. स्पेशली जो नौजवान हैं उस पर बहुत प्रेशर है, इसलिए बी एम्पैथेटिक. ये मेरी बड़ों से भी दरख्वास्त है. बहुत ज़्यादा प्रेशर में हमारा यंग लड़का और लड़की, उस पर बम्बार्डमेंट हो रही है हर जगह से. तो यू हैव टू बी अफेक्शनेट, यू हैव टू टॉक टू देम विद लव, विद अफेक्शन, और समझाना है उन्हें. और हमने इंशाल्लाह सबको समझाना है. वो भी हमारे भाई हैं जो वेस्ट में हैं, भाई और बहन हैं ह्यूमैनिटी में, उनको भी हमने ये पैगाम देना और पहचाना है अपने किरदार से, गुफ्तार से, और ओवरऑल एक पैगाम देना है. सो मेरी दुआ आपके साथ है.
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے. may اللہ پروٹیکٹ آل آف یو. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ انہیں ہر شر فتنے سے محفوظ رکھے. آپ کے تھرو بیسٹ جنریشنز آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بیسٹ مدرز بنیں, اسپیشلی جو سسٹرز ہیں. اے گڈ مدر کین ڈو ونڈرز, ریممبر دس. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو صحت دے, لمبی عمر دے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تھینک یو سو مچ. آپ کی باتیں اتنی ریلیونٹ اور اتنی تھاٹ پرووکنگ ہیں کہ شاید ہم 1 گھنٹہ اور بھی سن سکتے تھے, رائٹ؟